اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ سبق بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک کام میں کامیابی نصیب فرمائے اور سچا اور بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، آج تک ہم نے جو اپنے اسباق مکمل کر لیے ہیں اس میں ہم نے حروف تہجی، اس کے بعد ہم نے ملا کر پڑھنا، اس کے بعد ہم نے حرکات، پھر حرکات و تنوین، زبر زیر اور پیش، یہ تمام اسباق مکمل کیے ہیں۔ جو پچھلی تختی ہم نے مکمل کی اس کا نام تھا تختی نمبر 6 حرکات و تنوین، جس میں آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جوڑ نکالنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ آج کی جو ہماری تختی ہے وہ ہے تختی نمبر 7، جس میں ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش میں کیا ڈفرنس ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک الگ سے پکچر دکھا کے واضح کر دوں۔ جی تو ناظرین، اس پکچر کو بغور دیکھیے کہ آج کے سبق میں ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ اوپر والی لائن میں نے اسپیسیفائی کیے ہیں، اور جو پہلے ہم نے پڑھے تھے وہ زبر، زیر اور پیش کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو زبر، زیر اور پیش کو پڑھنے کا قاعدہ بتایا تھا کہ اگر کسی حرف کے اوپر صرف زبر ہو یا صرف زیر ہو یا صرف پیش ہو تو اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے، یعنی اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے ہم اسے لمبا نہیں کرتے، جیسا کہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ دیکھیں ناظرین، میں نے زبر، زیر اور پیش والے حرف کو نہیں کھینچا، اسے میں نے کیسے ادا کیا؟ جلدی سے، با بی بو۔ اسی طرح میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ اس حرف کو بھی میں نے ادا کرتے ہوئے بالکل لمبا نہیں کیا۔ اس کے برعکس اب اوپر والی لائن میں آپ دیکھیں جہاں میرا کرسر موجود ہے، اس میں ہم جو پڑھیں گے وہ ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ حروف ادائیگی میں زبر، زیر اور پیش سے تھوڑے مختلف ہیں، اس طرح کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم کھینچ کے یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی پہچان کروا دوں۔ جناب آپ جہاں سکرین پر کرسر موجود ہے وہاں دیکھیں کہ زبر ایک چھوٹی سی ٹیڑھی لائن میں لکھا جاتا ہے، یعنی حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹیڑھی لائن کو ہم زبر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسی ٹیڑھی لائن کو سیدھا کر کے حرف کے اوپر لگا دیا جائے تو اس کو ہم کھڑی زبر کہیں گے۔ اسی زبر کو اگر سیدھا کر کے لفظ کے اوپر لگا دیا جائے تو اس کو ہم کھڑی زبر کہیں گے، کیونکہ زبر کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو وہ کھڑی زبر بن گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں زیر ایک چھوٹی سی ٹیڑھی لائن ہوتی ہے، وہ بھی حرف کے نیچے، اگر اسی چھوٹی ٹیڑھی لائن کو حرف کے نیچے ہم کھڑا کر کے لگا دیں یعنی بالکل سیدھا لگا دیں تو وہ بن جائے گی کھڑی زیر۔ ٹیڑھی چھوٹی سی لائن، حرف کے نیچے زیر، سیدھی چھوٹی سی لائن، حرف کے نیچے کھڑی زیر۔ اسی طرح پیش کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کس طرح بنا ہوا ہے، اگر اسی پیش کو ہم الٹا کر دیں تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے الٹا پیش، جو کہ آپ کو اب کرسر کے سامنے نظر آ رہا ہے سکرین پر۔ جی جناب، تو یہ کچھ پہچان کے لیے میں نے آپ کے لیے الگ سے یہ پکچر نکالی تھی۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش کو تھوڑا سا کھینچ کے اور تھوڑا سا لمبا کر کے یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے حرف کو ہم ادا کریں گے۔ تو جناب اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے معمول کے مطابق اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جناب آج کا جو ہمارا پہلا حرف ہے وہ ہے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ ایک اور قاعدہ، کھڑی زبر کو ہم الف مدہ کے برابر، کھڑی زیر کو ہم یا مدہ کے برابر اور الٹا پیش کو ہم واو مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ اسی طرح یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ اگلے لفظ کی طرف، را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ اسی طرح اگلے حرف کی طرف، میم کھڑی زبر میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ لام کھڑی زبر لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ اسی طرح وا کھڑی زبر وا کھڑی زیر وی، وا الٹا پیش وو، وا وی وو۔ نون کھڑی زبر نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ حمزہ کھڑی زبر حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ اسی طرح ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اسی طرح عین کھڑی زبر عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا عی عو۔ غائن کھڑی زبر غائن کھڑی زیر غی، غائن الٹا پیش غو، غا غی غو۔ اسی طرح ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زیر حی، ہا الٹا پیش حو، ہا حی حو۔ اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ خا کھڑی زبر خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ اسی طرح تا کھڑی زبر تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ اسی طرح سا کھڑی زبر سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ اسی طرح جیم کھڑی زبر جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ اسی طرح دال کھڑی زبر دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ اسی طرح ذال کھڑی زبر ذال کھڑی زیر دی، ذال الٹا پیش ذو، ذا زی زو۔ اسی طرح زا کو پڑھیں گے، زا کھڑی زبر زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ سین کھڑی زبر سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ شین کھڑی زبر شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ صاد کھڑی زبر صاد کھڑی زیر سوئی،
صاد الٹا پیش سو، صا سی سو، ضاد کھڑی زبر صا، ضاد کھڑی زیر زی، ضاد الٹا پیش زو، ضا زی زو، طا کھڑی زبر طا، طا کھڑی زیر تی، طا الٹا پیش تو، طا تی تو، ضا کھڑی زبر ضا، ضا کھڑی زیر زی، ضا الٹا پیش زو، ضا زی زو، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ اسی طرح قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو، کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، واو کھڑی زبر وا، وا کھڑی زیر وی، وا الٹا پیش وو، وا وی وو، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ جی تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو کہ تھی تختی نمبر 7، کھڑی زبر کھڑی زیر اور کھڑی پیش، اور مکمل ہوئی یہ تختی۔ آپ اس کو پڑھیے، سمجھیے، اچھی طرح یاد کیجئے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی ویورز، اللہ حافظ۔